شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول۔ پاکستان جس کا مطلب پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، دل دکھتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پاک وطن میں کیسی زبان استعمال ہو رہی ہے۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان میں سیاسی طور پر جو سیاپا ہے وہ آرمی چیف کی تقرری سے متعلق ہے۔ میری نانی اماں بتایا کرتی تھیں کہ سیاپے کا لفظ کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اچھا نہیں ہوتا۔ بچپن سے میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے۔ یہ لفظ ملک کی معروف جماعت کے معروف لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ مزید لکھتے ہیں کہ وزیر آباد کا پرچہ اس لیے درج نہیں ہو رہا کہ ملک میں رول آف لا نہیں ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ملک لا قانونیت کا شکار ہے، تمام نظام درہم برہم ہے۔ اگلا جملہ جس نے مجھے دکھ اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا کر دیا، وہ مزید کہتے ہیں کہ طاقتور گروہ ملک کا سیاسی اور عدالتی نظام کو یرغمال بنائے ہوئے ہے۔ قانون کا اطلاق کہیں نہیں ہوتا۔ ایک گروہ نے پاکستان کی تمام سیاست کو اپنی گرفت میں لے لیا ہوا ہے۔ پاکستان کی تمام عدالتیں اس گروہ کے تابع ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مودی پاکستان کے متعلق کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں کس سے بات کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس مودی کی بات کا کوئی جواب اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ٹھیک بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ مزید وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فوج ایک طاقت ہے لیکن عوام کی طاقت عمران خان کے پاس ہے۔ دشمن کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ وطن فروش عناصر کو خریدا جائے، اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، ان عناصر کو سراہا جائے اور اپنے مقاصد پورے کر لیے جائیں۔ جہان حیرت کا میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ اس میں سردار محمد چودھری لکھتے ہیں کہ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی اس وقت اندرا گاندھی نے نصرت بھٹو اور بے نظیر کا بہت ساتھ دیا۔ دشمن کا ساتھ دینا بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتا۔ بہت برس بعد جب بے نظیر وزیر اعظم تھیں، راجیو سارک سربراہی کانفرنس میں شرکت کے اسلام آباد پہنچے تو بے نظیر نے ان کی حد سے زیادہ نازبرداری کی۔ کشمیر ہاؤس سے کشمیر کے بورڈ بھی سڑک سے اٹھوا لیے گئے۔ اس سے زیادہ افسوسناک وہ موقع تھا جب راولپنڈی ایئرپورٹ پر مشترکہ نیوز کانفرنس میں راجیو گاندھی کے منہ سے یہ سننا پڑا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ نواز شریف نے بھی یہی غلطی کی۔ جب انہوں نے مودی سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی تو کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر یہ بات کسی طرح بھی فوج کو قابل قبول نہ تھی اور نہ ہونی چاہیے تھی۔ پاکستان کا مطالبہ حق پر مبنی تھا اور ہندوستان اس مطالبے کو ہمیشہ سے باطل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہمارے اپنے اس کو یہ موقع فراہم کرتے رہتے ہیں جیسے آج کل خان صاحب کر رہے ہیں۔ اسلامی ٹچ دینے والے خان صاحب کو غزوہ تبوک کا واقعہ بتاتی چلوں۔ غزوہ تبوک میں مقابلہ باز دینی شہنشاہیت سے تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر رجب 9 ہجری نومبر 1665 کو شام کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ فوری حملے کا کوئی امکان نہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60 دن قیام کے بعد واپس لوٹ۔ تو مختلفین جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان کا معاملہ پیش کیا گیا جس کی تعداد اس کے 80 کے قریب تھی۔ سب نے اپنی اپنی معذورات پیش کر دیں، لیکن 3 صحابہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور حرارہ بن ربیع کا معاملہ ادھورا رہ گیا۔ کعب بن مالک کی زبان سے اس واقعے کو سنیے۔ اس سفر میں گھر پر رہ جانا محض ابتلا تھا، ایسا کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، مجھے کچھ کام تھا، میں نے کہا کل چلا جاؤں گا۔ 2-3 دن سستی میں گزر گئے، اتنے میں لشکر بہت دور نکل جا چکا تھا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی لوگوں کو معذرت قبول کر لی ہے، اس لیے آپ بھی ایسا ہی کریں۔ اس تصور سے میں کانپ اٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھوٹ، یہ ناممکن تھا۔ میں نے ٹھیک ٹھاک سارا معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا۔ حضور نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی ان تینوں سے بات نہ کرے۔ کعب بن مالک بتاتے ہیں کہ باقی 2 ساتھی تو گھروں میں رہے، لیکن میں گھر سے باہر نکلتا اور نماز میں بھی شرکت کرتا، ترقیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا۔ ایک شام اپنے چچا زاد بھائی کے باغ میں گیا، اس سے قسم دے کر پوچھا کہ کیا میں اللہ اور رسول کا دوست نہیں رکھتا؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول اسے بہتر جانتے ہیں۔ کعب بن مالک بتاتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تھی۔ ایک دن بیوی سے علیحدگی کا بھی حکم آ گیا، آپ نے بیوی کو میکے بھجوا دی۔ اب وہ مرحلہ آیا جب دشمن تاک لگائے بیٹھا تھا کہ کب ان آزمائشوں میں پڑے لوگوں کا ایمان خراب کیا جائے۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا چلا آئے گا، اس لیے اللہ نے اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر اس کو قرآن میں جگہ دے دی۔
کعب بن مالک بتاتے ہیں کہ میں بازار میں چکر لگا رہا تھا کہ ملک غسان کا خط مجھے ایک شامی سوداگر کے ہاتھ سے ملا، جس میں لکھا تھا کہ تمہارے آقا تم سے خفا ہو گئے ہیں اور باقی لوگ بھی تم سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتے۔ تمہارا رتبہ تو بہت بلند ہے، تم اس سلوک کے مستحق ہرگز نہیں ہو، نہ ہی اس قابل ہو کہ اس طرح چھوڑ دیے جاؤ۔ تم یہ خط پڑھتے ہی ہمارے پاس آؤ، یہاں آ کر تم دیکھو گے کہ تمہاری کس طرح قدر و منزلت پہچانی جاتی ہے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن جس دل میں ایمان کی حرارت موجود ہو اس کے لیے آزمائش کیا حیثیت رکھتی ہے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم و غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس قاصد کے سامنے خط کو جلا دیا گیا۔ آپ گھر واپس تشریف لے گئے۔ آپ چھت پر تنہا بیٹھے تھے کیونکہ بیوی کو بھی گھر بھجوا دیا گیا تھا۔ اتنے بھی ایک شخص بآواز بلند پکارتا ہے کہ اے کعب مبارک ہو۔ بالآخر 50ویں دن اللہ نے حضرت کعب کی دعا قبول کر لی۔ حضرت کعب مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو ہر طرف سے احباب دوڑے چلے آ رہے تھے، مبارک دیتے اور مصافحہ کرتے۔ کیا حسین منظر تھا۔ قرآن نے اس واقعے کو اس لیے اپنے دامن میں جگہ دی، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمیشہ سے دشمن اپنوں کو خریدنے کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ بہت دل گردے کی بات ہوتی ہے کہ اس امتحان سے کامیابی سے گزرا جائے۔ میں نے بار بار اپنی اس بات کو دہرایا ہے کہ پاکستان کا مطلب حق پر مبنی تھا اور اس سے ٹکر لینے والے باطل، اور جب باطل اپنوں کو خریدنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا مقام کہاں ہوتا ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول۔